اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم بحمد اللہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 90 ہے۔ 7واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 108۔ قرآن حکیم ہر دائرہ کار میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مبلغین کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب تم تقریر کرو، کسی کو اللہ کے رستے کی دعوت دو، تو تمہاری زبان شائستہ ہونی چاہیے، مخالفین کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ گالیاں سن کر آدمی چڑ جاتا ہے۔ آپ کی گالیاں مخالفین کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، بلکہ یہ جو بت ہیں معبود، نکمے نکارے، ان کو بھی گالیاں مت دو۔ کیوں؟ اس کے جواب میں طیش میں آ کر ان بتوں کے مشرک پجاری تمہارے رسول کو گالیاں دیں گے، تمہارے پیغمبر کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ آقا، بھلا کوئی بندہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے گا نا، تو اپنے باپ کو گالی دلوانے کے سبب تم بنے۔ اس لیے شائستہ زبان میں اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہبل کی، لات کی، منات کی۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کو تو پتہ ہے ہی کچھ نہیں، علم ہی نہیں ہے، تو لا علمی میں وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کو کیسے گالی دیں گے؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے،
وہ کہتے تھے اللہ بڑا معبود ہے اور یہ بت ہمارے چھوٹے معبود ہیں۔ تو قرآن کریم میں اکثر نام اللہ کا ہوتا ہے، مراد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ جس طرح پہلے پارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں مت دو، کہیں وہ تمہارے رسول کو گالیاں نہ دینا شروع کر دیں۔ کذالک، ایسے ہی، زینا، ہم نے سنوار دیا ہے، مزین کر دیا ہے، لکل امت عملہم، ہر گروپ کے لیے ان کا عمل۔ جو گروپ جو عمل کرتا ہے اس کو اس عمل میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جواریے جوا کھیلتے ہیں تو ان کے لیے جوا مزین کر دیا گیا ہے۔ شرابی شراب پیتے ہیں، ان کے لیے شراب مزین کر دی گئی ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے نماز کو مزین کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ مبلغین جو ٹلتے ہی نہیں، گالیاں دے دے کے تقریر کرتے ہیں، ان کو مزہ اسی میں آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کے آگے سرنڈر کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے، اللہ کی مانیں گے، دلائل کی زبان میں گفتگو کریں گے، گالی نہیں دیں گے، ان کے لیے ان کا یہ عمل مزین کر دیا گیا ہے۔ دنیا چلتی رہے گی، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، تو پھر اللہ بتاوے گا جو وہ کرتے تھے دنیا کے اندر۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، بتاوے گا، خبردار کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نبٹے گا۔ جو برے عمل کرتے تھے ان کو وہاں سزا ملے گی، اور جو نیک عمل کرتے تھے ان کو اللہ انعام دے گا۔ مشرکین ایک مطالبہ کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر، اللہ کی قسم ہے اگر آپ یہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیں، یا ایک سیڑھی لگا دیں جو آسمان تک جا رہی ہو، یا ہمارے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں، زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیں، تو قسم ہے ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ مطالبے کرتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں میں پوری کوشش کر کے، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ایک نشانی بھی آ گئی جو ہم نے مطالبہ کیا ہے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا دیکھو، یہ معجزہ دکھانا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ معجزات ہوتے ہیں جو اللہ نبیوں کے کنٹرول میں کرتا ہے، اور کچھ معجزات وہ ہوتے ہیں جو نبیوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وما یشعرکم، اچھا کچھ صحابہ کی مرضی بھی تھی کہ یہ نشانی دکھا دی جائے، فرمایا وما یشعرکم، اور تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت، جب یہ نشانی آ جائے گی، اگر انہیں ان کا من پسند معجزہ دکھلا دیا جائے گا، لا یؤمنون، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، کیونکہ کرتوت ان کے برے ہیں نا، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی بصارتوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، الٹ دیں گے ان کی آنکھیں۔ ہم نے اس سے پہلے معجزے دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، معجزہ دیکھنے کے باوجود یہ نہیں مانے۔ ان کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، یہ نہیں مانے۔ جس طرح کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح یہ پہلی بار نہیں مانے تھے، اسی طرح یہ من پسند معجزہ دیکھنے کے باوجود نہیں مانیں گے۔ مانیں گے تو ہماری تدبیر سے مانیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، چلو جو مرضی کرو۔ اب 8واں پارہ شروع ہو رہا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں، فرشتے آ کر کہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بھی کلام کریں، یعنی جو ان کے مردے ہیں مدفون، وہ بھی اٹھ کے کہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے، ان کے روبرو جمع کر دیں گے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جب اللہ چاہے، اللہ چاہے گا تو اس وقت ایمان لے آئیں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں، اکثر جاہل ہیں۔ تو اکثریت جو ہے یہ جہلاء کی ہوتی ہے، اکثریت علماء کی کسی دور میں بھی نہیں رہی۔ اکثریت کن کی ہوتی ہے؟ جہلاء کی، اور جہلاء کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر کس کی بات ہے آج کے دور میں؟ جو قرآن والا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان والا ہے۔ سرکار کے دشمن تھے، دشمنیاں کرتے تھے، بک بک کرتے رہتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے محبوبہ فکر نہ کر، جس طرح تیرے دشمن ہیں نا، اسی طرح ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے تھے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے دشمن۔ تو جو مبلغ ہے قرآن و سنت کا، جو سچا مبلغ ہے، یہ یاد رکھیے اسی کے دشمن زیادہ ہوں گے، اس کے دشمن زیادہ ہوں گے۔ جس کا دشمن کوئی نہ ہو نا، وہ سمجھ لو یہ منافق ہے، مداہنت کر رہا ہے، کیونکہ جو ہر کسی کے ساتھ مل بیٹھے، ہر کسی ادھر بھی گیا تو ادھر کا ہو گیا، ادھر گیا تو ادھر کا ہو گیا، تو اس کا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو ہر جگہ سچی بات کرتا ہے۔ محبوب تو ہر جگہ سچی بات کرتا ہے نا، تو تیرے بھی دشمن ہیں، اور جو پہلے نبی گزرے ان کے بھی دشمن تھے، لیکن یہ دشمن ہیں کون؟ شیاطین الانس والجن، شرارتی انسان اور شرارتی جن۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے دشمنوں کو، کوئی سنجیدہ آدمی دشمن نظر نہیں آتا، شرارتی
شرارتی لوگ دشمن ہیں، خواہ مخواہ شرارت کرنی ہے، مستند بن کے شرارتیں کرتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو نہ کانا پھوسی کرتے ہیں۔ وحی کا معنی ہوتا ہے چپکے سے بتلا دینا، چپکے سے۔ یوحی وحی کرتے ہیں ان میں سے کچھ کو، وہ سنیوں گل سنیوں گل انج۔ تو اسی طرح یہ مشرک سرکار کے خلاف بھی سرگوشیاں کرتے تھے۔ زخرف القول غرورا، اور بات کرتے تھے بڑی ملمس، اور جس پر پانی نہیں چڑھا دیا جاتا وہ ہوتا ہے زخرف القول، بڑی بناوٹی باتیں کرتے تھے۔ کیا بات ہے ان کی بات کی، غرورا، اور کرتے تھے دھوکہ دینے کے لیے۔ کبھی کسی کے بارے یہ سن کر کے یہ گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، اس کو سچا مت سمجھنا، کبھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑی تقریر کرتے ہیں، بڑی تقریر کرتے ہیں۔ ہر اچھی تقریر کرنے والا سچا نہیں ہوتا۔ سچا وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا سچا فرمان بیان کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، ایک ہے رب کا ارادہ اور ایک ہے رب کی رضا۔ جس طرح کہ کل پرسوں بھی میں نے بتایا تھا، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ لگے رہو، مرضی اس کی یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر محبوب تیرا رب چاہتا تو وہ ایسے نہ کرتے۔ اب کیا حلاوت ہے اس بات میں، وہ رب العالمین ہے، میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، ہر جہان، ہر آدمی کا، ہر فرشتے کا، ہر جن کا رب ہے، لیکن بات کرتا ہے محبوب سے تو محبوبہ تیرا رب ہے، یعنی ہے تمہیں سب کا رب، لیکن مجھے بھی اگر ناز ہے تو محبوبہ تیرے پر ناز ہے۔ وما فعلوہ، تو یہ نہ کرتے، فذرہم، دفع کر ان کو، چھوڑ ان کو، وما یفترون، اور یہ جو افتراء کرتے ہیں نا، جھوٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، چھوڑ ان کو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے بھی کہ مائل ہو جائیں اس کی طرف، اس پراپیگنڈے کی طرف مائل ہو جائیں دل، افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور اسے پسند کریں گے، کسے؟ اسی زخرف القول کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ گناہ ہی کمائیں گے جو انہوں نے گناہ کمانے ہیں۔ جھوٹ بول کر اپنے بوجھ، اپنے گناہوں پر اضافہ ہی کرتے جائیں گے۔ قریش مکہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے، تو کیوں نہ ہم آپس کے جھگڑے میں کسی یہودی عالم سے فیصلہ کروا لیں؟ فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل مانوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جو بالکل تفصیل سے مفصل کتاب بیان کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہ جو دوسری جگہ ہے نا آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب سے مراد ہے تورات، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے تورات یا انجیل، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک یہ کتاب، منزل من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، بالحق، بالکل حق کے ساتھ، سچی کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اے سننے والو
خبردار اس کتاب میں شک نہ کرنا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی جو بات ہے، تیرے رب کا جو کلام ہے، یہ پورا ہوگا، تیرے رب کی بات پوری ہوگی، سچی اور انصاف کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہوا مبتدا ہے، معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور آگے پھر خبر معرفہ ہے، السمیع العلیم۔ تو جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو فائدہ تخصیص کا دیتے ہیں۔ وہی ہے ہر ایک کے ذرے ذرے کی سننے والا اور ہر ایک ذرے ذرے کو ہر وقت جاننے والا۔ وہی ہے جو خود سنتا ہے، خود جانتا ہے، باقی مخلوق اگر جانتی ہے تو اس کی عطا سے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور سننے والوں دیکھو، اگر تم اکثر لوگوں کی بات مانو گے نا، اطاعت کرو گے اکثر کی جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ تمہیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ نہیں دیکھنا فلانے نے جلسہ کیا تھا، اس کا مجمع زیادہ تھا تو چلو ادھر ہی چلے جائیں، فلاں کی تقریر میں زیادہ لوگ آتے ہیں چلو ادھر ہی چلے جائیں۔ نہیں، بات قرآن کی ماننی ہے۔ بات کس کی ماننی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے سچے فرمان کی بات ماننی ہے۔ یہ نہیں کہ مجمع دیکھا اور ادھر ہو گئے، مجمع دیکھا تو ادھر ہو گئے، نہیں، بات حق اور سچ کی کرنی، نہ اکثر کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر کرو گے تو وہ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، گمان کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر تکے لگاتے، وہ تکے لگاتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان کے پاس حق سچ نہیں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب ہی اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اپنے رستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہی جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ آج کوشش کرنی چاہیے کہ بس قرآن اور سنت صحیحہ جو ثابتہ ہے، بس اسی کو ہم اپنا مقتدا بنائیں گے، کسی اور کو ہم اپنا مقتدا نہیں بنائیں گے۔ تو جب اللہ کے رستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستہ بنائے گا۔ اب آگے ذرا دھیان سے، آج کئی لوگ کہتے ہیں ہم ختم کی چیز نہیں کھائیں گے، یہ ختم کی چیز حرام ہے جی، یہ فلاں چیز حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ کئی لوگ اڑ جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس جانور سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، کھاؤ، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو تو کھاؤ، کھاؤ اس کو۔ اب ختم شریف میں ہوتا کیا ہے؟ اگر کسی نے جانور ذبح کیا تو کس کے نام پر ذبح کیا؟ اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ بھئی کھانا رکھا، اس پر اللہ کا نام لیا، اور کیا کیا ہے ہم نے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اس کے علاوہ ختم ہے کیا چیز؟ تو جو لوگ نہیں کھاتے، حرام سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی مخالفت کر کے یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ مالک فرماتا ہے جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا تمہیں؟
اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ اس کو۔ ویسے بھی کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، برکت ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ تو شروع میں کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ اگر بھول گئے اور چیزیں کھا رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، چاول کھا رہے ہو، بریانی کھا رہے ہو، بھول گئے، جب یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لو، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس وقت پڑھ لو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی سرکار کے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، بسم اللہ پڑھنی بھول گئے، جب آخری لقمہ لینے لگے تو یاد آیا اوہو میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، انہوں نے فٹ پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سرکار ہنس پڑے، مسکرا دیے، اور سرکار کا مسکرانا کیا بات ہے، ستارے چمک رہے ہو نا، کیا اچھے لگتے ہیں۔ شہروں میں تو نظارہ نظر نہیں آتا نا، آپ چلے جاؤ ان علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے، اندھیری رات ہو تو وہ جب آسمان کا منظر دیکھتے ہو تو پھر عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن، جو حضور مسکراتے، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ سرکار مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا یہ جو روٹی کھا رہا تھا نا، یہ بسم اللہ پڑھنی بھول گیا تو شیطان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا، اور جب اس نے آخری لقمے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ کہہ لی، تو شیطان نے سارا کھایا پیا کہہ کر دیا، الٹی کر دی، تو میں تو شیطان کی کہہ دیکھ کر مسکرایا ہوں۔ ہم نے بھی حدیث پڑھی تو میں نے کہا واہ آقا آپ نے سچ کہا ہے، واقعی پڑھائی والی روٹی شیطانوں کو نہیں پچتی، نہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اور درخواست ہے ان لوگوں سے جو خام خواہ کہتے ہیں ہم نے 11ویں والا کھانا نہیں کھانا، یا تیجا نہیں کھانا، یا 40واں نہیں کھانا، اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ما لکم، او کیا ہو گیا تمہیں، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تم اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، یہاں ترجمہ کریں گے اور بے شک اللہ تمہارے لیے تفصیل بیان کر رہا ہے، کر چکا نہیں، کر رہا ہے، کیونکہ محرمات کی تفصیل اس سے پہلے بیان نہیں ہوئی، تفصیل اسی سورۃ انعام میں آگے آ رہی ہے کہ اللہ اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ ما حرم علیکم، جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ۔ یہ تو دوسرے پارے میں بھی بیان ہوا ہے نا کہ اللہ نے تم پر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو مجبور ہو جائے، بھوک اتنی ہے سوائے سور کے ملتا ہی کچھ نہیں، تو اس وقت اتنا سور کھانا جائز ہے جس سے بندے کی جان بچ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سارے مولوی، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم، علم ہوتا کوئی نہیں، اور خام خواہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب
جو زیادتی کرنے والے ہیں، بارڈر کراس کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ان کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو جو ظاہری گناہ ہے اور جو باطنی گناہ ہے، سب چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ وہی جو ظاہر میں ہے، اور باطنی گناہ اندر کے بدعقیدگی، یہ اندر کی بدعقیدگی، سب چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ، سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اس کو مت کھاؤ، اور مت کھاؤ اس جانور کو جس کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ گمراہی ہے۔ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرتے تھے، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، کہ بسم اللہ لات کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بسم الحبل حبل کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ تو جو جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑتے ہیں بالکل اس جانور کو نہیں کھانا۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام بھی نہیں ملانا۔ کبھی دیکھا ہے کسی نے میلاد کا جلسہ کیا کرنا ہو تو جانور ذبح کرے تو بسم رسول اللہ پڑھے؟ نہیں۔ کیوں؟ میلاد بھی اسی کی رضا کے لیے کرنا ہے اور جانور بھی اسی کی رضا کے لیے ذبح کرنا، تو جو حکم ہے وہی کریں گے۔ جانور ذبح کرتے وقت کس کا نام لیں گے؟ خالص اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان لیوحون وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو، اپنے شتونگڑوں کو۔ قرآن سے پتہ چلا ایک وحی رحمان کرتا ہے اور ایک وحی شیطان کرتا ہے۔ رحمان وحی کرتا ہے اپنے نبیوں کی طرف، اور شیطان وحی کرتا ہے مرزا قادیانی کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے نا۔ لیجادلوکم، کیوں کرتا ہے وحی؟ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے شیطان کے ان چیلوں کی اطاعت کر لی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم اس وقت مشرک بن جاؤ گے۔ ان کی اطاعت نہیں کرنی، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسُ، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو پہلے مشرک تھے، پھر کلمہ پڑھ کے مومن بنے، ایمان پر چلتے رہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مشرک تھے، شرک کرتے رہے، شرک پر ہی خاتمہ ہوا۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ افضل کون ہے؟ وہی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ اس کو بیان کر، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا جو تھا مردہ، تو مشرک مردہ ہی ہوتے ہیں نا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اسلام کی زندگی اسے عطا کر دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، یمشی بِهِ فِی الناس، اسی نور کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، تو کیا وہ اس آدمی کی مثل ہو سکتا ہے جو رہے ہی اندھیریوں میں؟
لیس بخارج منہا، اور اندھیریوں سے باہر نکلتا ہی نہیں، شرک چھوڑتا ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے وہ چیزیں جو وہ کرتے ہیں۔ کافر بتوں کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آہا واہ بھئی واہ، آج ماتھا ٹیکا اس مورتی کے آگے مزہ ہی آ گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے بچھڑا بنایا نا، تو کیا کہتے تھے؟ مزہ آ جاتا ہے، وہ خدا نظر نہیں آتا، یہ تو سامنے نظر آتا ہے۔ ہندوؤں کو دیکھو، وہ اپنے بتوں کے آگے، اپنی مورتیوں کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ دیویاں ہیں ان کی، پتہ نہیں کالی دیوی کہ چٹی دیوی، کون کون سی دیویاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز بڑے مزین کر دی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، مکے کے بڑے بڑے مجرم وہ وہاں کے بڑے بنے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں بڑے۔ کن کو بڑا بنایا؟ مجرمیہا، بستی کے مجرموں کو۔ لیمکروا فیہا، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے نا، صاحب اقتدار، اس کے لیے چکر دینا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے داؤ کھیلنا آسان ہوتا ہے، تاکہ وہ داؤ کھیلیں، جو لوگ پھنس جائیں اور جو بچ جائیں گے ان مجرموں کے کرتوتوں کے باوجود، جو بچ جائیں گے پھر ہم انہیں انعامات سے سرفراز کریں گے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، ان کو پتہ نہیں وہ داؤ کھیل رہے ہیں تو اپنے آپ سے داؤ کھیل رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی آیت آ جاتی ہے، جب ان کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ آ جاتا ہے، قالو، کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ جو اللہ کے رسولوں کو پہلے معجزات دیے گئے تھے نا، وہ جب تک نہیں دکھائیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ جب بھی سرکار معجزہ دکھاتے، وہ اپنی من پسند کا معجزہ طلب کرتے تھے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے کہاں اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ مخلوق تو بہت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس دل کے اندر میں نے اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام بھیجنا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان قریب مجرموں کو پہنچے گی، جنہوں نے جرم کیا ان کو پہنچے گی کیا چیز؟ صغارٌ، ذلت، ان قریب مجرم ذلیل ہوں گے عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما كانوا يمکرون، اور جو یہ مکر کرتے ہیں نا اس کے بدلے میں انہیں بڑا سخت عذاب پہنچے گا۔ قرآن کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، وہ جو لوگ مکر کرتے تھے بڑے بڑے، ان کو ذلت نصیب ہوئی، بڑوں بڑوں کو۔ اسلام کی وجہ سے رومن امپائر گئی، پرشین امپائر گئی، یہ تو دنیا کے اندر ہے نا، بڑے بڑے ذلیل ہوئے، اور قیامت کا عذاب تو پھر الگ ہے نا، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اصل بات یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو جو آدمی یہ ارادہ کرتا ہے نا کہ اللہ اسے ہدایت دے، جس کی اپنی نیت ہوتی ہے مجھے ہدایت ملے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سٹرگل بندے کی اپنی ہوتی ہے،
جب تمنا ہو نا مجھے سیدھا رستہ ملے تو اللہ پھر اس کے لیے اسلام کھول دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے۔ اور جس کی اپنی تمنا ہی نہ ہو، ضد پر اڑا ہوا ہو، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جو آدمی یہ چاہے، جسے گمراہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ، یجعل صدرہ ضیقاً، اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے مثال کیا دی، ضیقاً حرجاً، تنگ کر دیتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرنا، کأنما یصعد الی السماء، اس طرح دیکھو یہ اونچائی ہے نا، کوئی بندہ اونچائی پر چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سانس پھول جاتا ہے، اور اوپر جاتا ہے، اور اوپر جاتا ہے، آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے وہ۔ تو جس طرح اس کا سانس بڑی مشکل سے آتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، وہاں اسلام کی آکسیجن نہیں آتی۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ پلیتی ڈال دیتا ہے، عذاب ڈال دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ان کی مثال اسی کی طرح ہوتی ہے جو اوپر کو چڑھتا جا رہا ہو۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ دیکھو کیا حلاوت ہے، تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات، ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیتوں کو، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہم تفصیل سے بیان کر، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے تو قرآن کی ویلیو کوئی نہیں، اور جو ماننے والے ہیں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے ہر حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ بلکہ جو ماننے والے ہیں، جب کوئی وہ بندہ نظر آ جائے جس کے بارے ان کا دل کہے کہ اس پر اللہ کی کچھ رحمت ہے، وہ تو اس کا بھی حیا کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا مالک ہے بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ ہی ان کا وارث ہے، ان کا مولا ہے، ان کا مالک ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا قیامت کے دن، فرمائے گا یا معشر الجن، اور جنوں کے ٹولے، قد استکثرتم من الانس، تم نے بھی بہت سارے انسان قابو میں کر لیے تھے، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جنوں کے، شیطانوں کے جو ساتھی ہوں گے نا، انسان ساتھی، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا دنیا کے اندر، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ جنہوں نے ہمیں قابو کر لیا تھا، جن ہم سے فائدہ اٹھاتے تھے، کہتے تھے ہمارے اتنے مرید بن گئے، اور ہم جنوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، کچھ کام وام کروا لیتے تھے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے پھر اپنی اس مدت تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ تو نے مقرر کیا تھا کہ یہ بندہ اس سال کے، اس مہینے کے، اس دن کی، اس گھڑی تک جیے گا، تو ہم نے وہ مقرر مدت پوری کی۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا ہاں تم نے دنیا میں تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا نا، آج چلو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔
الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں جہنم سے باہر نکال سکتا ہے، لیکن جو چاہنا تھا وہ چاہ لیا۔ یہ نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے، قادر ہے، لیکن چاہنا تھا وہ کیا؟ خالدین فیہا، کہ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ایسے ہی ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ دنیا میں دیکھ لو، کچھ چھوٹا ظالم ہے تو اس پر بھی بڑا ظالم ہے نا کنٹرول کرنے والے۔ یہ جو گینگ ہیں، یہ مجرموں کے گینگ ہوتے سارے ظالم ہیں، لیکن کوئی مسلط ہوتا ہے کسی ظالم پر۔ بما کانوا یکسبون، کیوں؟ ہم نے کیوں ان پر ظالم مسلط کیے؟ اس لیے کہ ان کے کرتوت ہی برے تھے، برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ صدق اللہ العظیم۔